अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं सिमाब तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीड्स टू नो। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड एक वीडियो है। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर प्रूफिंग जो है ना उसको उसके थ्रू हम कैसे कंक्रीट स्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं डिटेरियोरेशन से। सो टाइटल है हमारे वीडियो का, वाटर प्रूफिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर विद अप्लाइड मेम्ब्रेन्स एंड एमल्जन सिस्टम। अप्लाइड मेम्ब्रेन और एमल्जन सिस्टम के थ्रू जो हम वाटर प्रूफिंग करते हैं, ये वीडियो उससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि वाटर प्रूफिंग हम क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है और उसके क्या यूजेस है, उसके कितने टाइप्स है और मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो होता है उसका सिस्टम क्या है, मतलब उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और एप्लीकेशन प्रोसीजर उसका क्या होता है पूरे सिस्टम का। और उसके बाद साइट पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी कंट्रोल के वाटर प्रूफिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। अभी स्टार्ट लेते हैं वाटर प्रूफिंग के पर्पस से कि मीन हम वाटर प्रूफिंग करते क्यों है। वाटर प्रूफिंग जो हम करते हैं उसकी मेन वजह ये है कि हम अपने कंक्रीट स्ट्रक्चर को वाटर की एंट्रेंस से, मतलब वाटर उसमें दाखिल होता है उसको बचाते हैं उससे, वाटर एंट्रेंस से इनग्रेस से बचाने के लिए हम वाटर प्रूफिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वाटर एंटर होता है हमारे फाउंडेशन में तो टाइम के साथ साथ वो उसमें क्रैकिंग और स्पेलिंग पैदा करता है और जो अंदर रिबार होता है वहाँ तक पहुँच के रिबार को कोरोजन स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़राब होती है और उसका कंक्रीट डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। और कंसिक्वेंटली क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके सराउंडिंग में बिग फेलिंग करते हैं, तो कुछ जगह पे बिग फेलिंग है ना वो एक एग्रेसिव एनवायरनमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वाटर और सॉइल में कभी कभी क्लोराइड और सल्फेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उनसे क्या होता है, ये कंक्रीट को सेम जो है ना स्पेल आउट करता है, इसको कंक्रीट की डिसइंटीग्रेशन करता है, डिटेरियोरेशन उसमें प्रोड्यूस करता है और रिबार तक पहुंचता है। फिर वहाँ पे क्लोराइड जो है ना वो वहाँ पे कोरोजन क्रिएट करना शुरू कर देता है और सेम इज लाइक वाटर इंग्रेस होता है। इस तरह यहाँ पे भी आपका जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है वो डिस्टर्ब होकर आपके स्ट्रक्चर की लाइफ स्पेन कम हो जाती है और कोलैप्स चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम वाटर प्रूफिंग करते हैं, में से मेन पर्पज इसका यही है। इसके बाद हम जाते हैं वाटर प्रूफिंग के टाइप्स पे। वाटर प्रूफिंग तो वैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो होता है या लिक्विड एप्लीकेशन उस पर मैं डिस्कशन करूँगा। तो इसमें जो है सबसे पहला बिटुमिनस मेम्ब्रेन होता है, तो वो टार्च अप्लाइड होता है। उसमें हम क्या कहते हैं, आग के थ्रू, आग सिलेंडर से टार्च मीन एक शोला होता है आग का, उससे जो मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पे अप्लाई करते हैं, जो थोड़ा सा मेल्ट होके फिर उसको हम जो हमारा कंक्रीट सरफेस होता है उस पर लगाते हैं। तो ये मॉडिफाइड बिटुमेन से बना होता है, ये हीट के थ्रू हम अप्लाई करते हैं और ये रोल्स में आता है। यूजुअली 1 मीटर का रोल होता है, विड्थ में, लेंथ में 12 मीटर या 9 मीटर या 10 मीटर का होता है। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का डिफरेंट ये डायमेंशन होते हैं। उसके साथ एक दूसरा टाइप है, वो भी बिटुमिनस मेम्ब्रेन ही होता है लेकिन वो सेल्फ एडहेसिव होता है, उसमें लाइक स्टिकर होता है। तो उसमें प्री कोटेड वो होता है एडहेसिव से, उसमें एडहेसिव लगा होता है, तो उसके लिए हमें टार्च अप्लाइड या आग की ज़रूरत नहीं होती, वो हम सीधा जो है ना कंक्रीट सरफेस पे लगाते हैं। तो ये भी जो है ना रोल्स में आता है, डिफरेंट वेरियस साइज ऑफ रोल में आता है। ये जो दो टाइप्स है यूजुअली हम एग्रेसिव एनवायरनमेंट से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर टेबल के अंदर है स्ट्रक्चर हो, तो वहाँ पे हम ये वाला वाटर प्रूफिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद है लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन। ये एक लिक्विड टाइप का होता है, इसको हम ब्रश या रोलर या स्प्रे के थ्रू हम अपने कंक्रीट पे अप्लाई करते हैं। तो ये जब खुश्क हो जाता है ये एक रबर टाइप का लेयर बन जाता है। तो ये जो है हम जो कम एग्रेसिव एरियाज होते हैं या वाटर टेबल से नीचे ऊपर होते हैं, तो उन एरियाज में हम ये वाला रिकमेंड करते हैं। या इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये पॉलीयूरेथीन के भी होते हैं, एक्रेलिक के भी होते हैं, सीमेंटिशियस कोटिंग भी होते हैं। तो पर्पज़ इनका यही होता है कि वाटर प्रूफिंग होता है लेकिन ये डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म होता है और हम डिफरेंट एरियाज के लिए ये सजेस्ट करते हैं। इसके बाद मेन कंपोनेंट क्या होते हैं वाटर प्रूफिंग सिस्टम के, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। मेन जो कंपोनेंट है वो तीन है, एक प्राइमर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है और एक प्रोटेक्शन लेयर होता है। प्राइमर क्या करता है, वो आपका बॉन्डिंग इंप्रूव करता है, किसका, आपकी मेम्ब्रेन लेयर का कंक्रीट के साथ। जिस तरह अब ये कंक्रीट है, ये प्राइमर इस पे हुआ है और ये इस पे मेम्ब्रेन अप्लाई हो गया है ऊपर।
تو اس کا یہ پرپز ہوتا ہے. ممبرین جو نا یہ مین جو واٹر پروف بیریئر ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ممبرین. اور اس کے بعد جب ہم یہ ممبرین بناتے ہیں تو ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پروٹیکشن لیئر ڈالتے ہیں. اگر ہوریزنٹل ایریا سے جس طرح یہ ہے تو اس میں ہم کیا ڈالتے ہیں، اسکریڈ ڈالتے ہیں. اور جو ورٹیکل ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ اسکریڈ ہم نہیں کر سکتے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، ہم پروٹیکشن بورڈ لگاتے ہیں. پروٹیکشن بورڈ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس طرح کا ہی ربرائز مٹیریل ہوتا ہے. وہ ہم جب ممبرین ہوتا ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی جب پہلا امپیکٹ آتا ہے تاکہ ممبرین آپ کا پنکچر ہونے سے بچ جائے. تو ہم یہاں پہ یہ کہاں پہ یوز کرتے ہیں، ہم روف پہ بھی یوز کرتے ہیں، بیسمنٹ ریٹیننگ وال میں یوز کرتے ہیں، باتھ روم اور ویٹ ایریاز میں یوز کرتے ہیں، واٹر ٹینک میں یوز کر سکتے ہیں، پوڈیم اینڈ ٹیریسز میں یوز کر سکتے ہیں. الغرض کے ہر جگہ پہ ہم جو ہے نا یہ واٹر پروفنگ یوز کر سکتے ہیں، یہ ہر جگہ کے لیے اپلیکیبل ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اسٹیپس کا، کیا اس کا اپلیکیشن اسٹیپس کیا ہوتا ہے. تو اس کی 4 اسٹیپس ہے. پہلا یہ ہے سرفیس پریپریشن. اب فار ایگزامپل یہ آپ کا پی سی سی ہے، اس پہ آپ نے واٹر پروفنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا گرائنڈنگ کرو گے. یہاں پہ کوئی شارپ ایجز ہو یا کوئی نیلز ہو یا کوئی ریبار ہو، ایسا کوئی چیزیں اس میں ہو تو جتنی بھی شارپ چیزیں آپ اس کو گرائنڈ کرو گے، شارپ ایجز بالکل اس کو اسموتھ بناؤ گے. وجہ یہ ہے کہ بعد میں واٹر پروف ممبرین کو ڈیمیج کرتے ہیں، اس کو پنکچر کرتے ہیں، جس کے تھرو ہم بعد میں پانی انٹر ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک اسٹیپ ہے، اس کو کلین کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈسٹ کلین کر کے ایسے آپ اس کو پرائمر اپلائی کرتے ہیں. جس طرح اب یہ پکچر ہے اس کو فریش پرائمر اس پہ اپلائی ہو گیا ہے. اب پرائمر کے لیے آپ ویٹ کرو گے. مینوفیکچر ریکمنڈیشن میں ڈیٹا شیٹ میں آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے پرائمر کتنے ٹائم کے بعد آپ اس پہ ممبرین لگا سکتے ہو. اب جب یہ خشک ہو جاتا ہے یہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، یہ والا آپ دیکھو یہ پرائمر ہے. اس کے بعد پرائمر جب آپ اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے اس کے بعد آپ ممبرین اس پہ اسٹارٹ کر لیتے ہو. یہ ممبرین اپلیکیشن ہے. آپ ٹارچ کے تھرو یہ اس طرح اپلائی کر سکتے ہو جس طرح یہ بندہ اپلائی کر رہا ہے. ٹارچ سلنڈر لگا ہوا ہے، یہ اوپر اس کا جو پورشن میلٹ ہو کے اس کو رول کرتا ہے آگے اور اس پہ اس کو کمپیکٹ کرتا ہے پاؤں سے نیچے تاکہ یہ پراپرلی اسٹک ہو جائے یہ پی سی سی پہ. تو یہ سمپل پروسیجر ہے اس کا. ہاں اگر آپ کا سیلف ایڈہیسو ہے تو اس میں آپ ٹارچ یوز نہیں کرو گے، سیدھا اس کا اسٹکر اتار کے سیم اس کا اسٹکنگ پروسیجر ہے. اس کے بعد جب آپ کا واٹر پروفنگ ممبرین کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ کرتے ہو پروٹیکشن اسکریڈ کرتے ہو. اب یہ ہمیں جب سارا ممبرین کمپلیٹ ہوگا تو یہاں سے لے کے وہاں تک آپ پورا اسکریڈ کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر فاؤنڈیشن بناتے ہو، جس طرح اس میں یہ بنا ہوا ہے فاؤنڈیشن، یہی والا لین ہے، اس کے اوپر یہ فاؤنڈیشن بنا ہے. جب آپ فاؤنڈیشن کا رینفورسمنٹ اور یہ کام کرو گے، اگر یہ آپ کا ایکسپوز ہوگا نا نیچے تو یہ سر یہ سے بار سے پورا ڈیمیج ہو جائے گا. فارم مارک سے کلو اس میں چلی جائے گی، جو ورکر جو ہے اس کو ڈیمیج کر لیں گے. اس وجہ سے اس کو ہم پروٹیکشن دینے کے لیے پروٹیکشن اسکریڈ کرتے ہیں. اگر ہاریزونٹل ایریا میں بھی، اگر ورٹیکل ایریا تو ہم پروٹیکشن بورڈ لگاتے ہیں. تو آگے کچھ پکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ جو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا سائٹ امپلیمنٹیشن اینڈ کوالٹی کنٹرول. ہم واٹر پروفنگ کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے، جب آپ کا امپلیمنٹنگ دا پراپر لیپ ایریا پروویژن بیفور پی سی سی کاسٹنگ. آپ جب پی سی سی کاسٹ کرتے ہو اس سے پہلے آپ فار ایگزامپل یہ جو لائن میں نے لگایا ہے ادھر، یہ آپ کی فاؤنڈیشن کی باؤنڈریز ہے. تو آپ نے فاؤنڈیشن سے زیادہ لین کاسٹ کرنی ہے، کوئی 25 سینٹی یا 20 سینٹی. وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ پراپر لیپ دے سکو اپنے واٹر پروفنگ ممبرین کو. کیونکہ آپ یہاں پہ واٹر پروفنگ کرو گے، اس کے بعد جب فاؤنڈیشن کرو گے تو فاؤنڈیشن والا ممبرین اس کا لیپ کرو گے، تب بھی آپ کا ایک ٹینکڈ ایریا بنے گا جس میں آپ کا اندر پانی جانے کا چانس کم ہوگا. اب یہ دیکھو جس طرح یہ پی سی سی ہے، پی سی سی میں یہ پورا ممبرین لیئر گیا ہے. فاؤنڈیشن یہ ہے تو یہ دیکھو یہ فاؤنڈیشن کا جو ممبرین ہے وہ آ کے ادھر لیپ ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے نا اس لیے ہم پی سی سی کاسٹ کرنے سے پہلے انف ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے، انف دیں گے. اگر ڈرائنگ میں فار ایگزامپل 5 سینٹی یا 10 سینٹی دیا ہے تو ہم واٹر پروفنگ اگر ہے تو ہم اس کو زیادہ کریں گے تاکہ ہم لیپ دے سکیں. اب جو ہمارا اپروڈ مٹیریل ہوگا واٹر پروفنگ کا، اس میں ڈیٹا شیٹ میں ہوگا کہ کتنا لیپ چاہیے، اس حساب سے ہم اپنا لین ایڈجسٹ کریں گے. اس کے بعد یہ میں سائٹ کی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ یوزلی مسئلے آتے ہیں سائٹ پہ تو آپ کو اس کی کلیئرٹی ہوگی. اس کے بعد ہے سرفیس پریپریشن. جب آپ نے پی سی سی کیا اس کا سرفیس پریپریشن کرو گے، پراپر کلین کرو گے، نیلز ریبارس اور شارپ یہ سب کٹ کر کے ڈسٹ کلین کر کے اس پہ آپ کیا کرو گے، بعد میں پرائمر اپلائی کرو گے. دیکھو پرائمر اینڈ ٹو اینڈ اپلائی کرو گے. تو یہ بھی جو تیسرا اسٹیپ ہے پرائمر اپلیکیشن ہے. چوتھا ہے ممبرین اپلیکیشن. پرائمر جب اپنا ٹائم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، خشک ہو جاتا ہے، اس کے بعد ممبرین اسٹارٹ کرتے ہیں. ممبرین میں آپ نے یہ 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے: ورٹیکل لیپ، ہاریزونٹل لیپ، پروویژن آف فیلٹ اینڈ رینفورسڈ لیئر ایٹ کارنر. اب یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ دیکھو یہ پرائمر کے بعد ان لوگوں نے اپلیکیشن آف ممبرین شروع کیا ہے. اب اس میں ہاریزونٹل لیپ کیا ہوتا ہے. ہاریزونٹل لیپ یہ ہے، یہ ایک ممبرین کیا ہے، یہ دوسرا جب جائے گا تو اس میں لیپ ہو کے جائے گا. اب یہ لیپ جو ہے نا یہ آپ کا ڈیٹا شیٹ میں اویلیبل ہوگا مینوفیکچرر کا جو آپ مٹیریل یوز کر رہے ہو. یوزلی 10 سینٹی ہوتا ہے.
اب جب ورٹیکل کیا، جب فار ایگزامپل یہ والا رول، یہ رول کرتے کرتے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، تو یہاں سے جب دوسرا رول شروع کرے گا تو وہ اس میں بھی تھوڑا لیپ دے گا، پچھلا جو نیا والا ہوگا وہ اس کے اوپر ڈال کے 15 سینٹی یا 20 سینٹی جتنا مینوفیکچر شیٹ میں اویلیبل ہو ورٹیکل آپ پرووائڈ کرو گے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئی۔ تیسرا یہ ہے، یہ تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ تھا پروویژن آف فیلٹ۔ فیلٹ کیا یہ ہے، دیکھو یہ جب آپ کا پی سی سی والا ممبرین ہے نا، اس پہ آپ نے جو اسکریڈ کیا تھا وہ اسکریڈ توڑ لو گے، جب آپ فاؤنڈیشن کاسٹ کر لو گے تو وہ اس ایریا سے یہ جو ایکسٹرا آپ نے اسکریڈ کیا تھا پروٹیکشن کرنے کے لیے وہ توڑ کے یہاں پہ فلٹ بناؤ گے۔ یہ فلٹ کیوں بناتے ہو؟ یہ تاکہ آپ کا جو واٹر پروف ممبرین ہے وہ اسموتھلی ٹرانزیشن ہو، اس کا اسموتھ ٹرانزیشن کے لیے آپ واٹر پروفنگ میں فلٹ پرووائڈ کرتے ہو۔ یہاں پہ آپ کو یہاں پہ بھی شو ہو رہا ہوگا، دیکھو یہ یہاں پہ دیا ہے، یہ آپ کا پی سی سی ہے، یہ آپ کا فاؤنڈیشن ہے، یہاں پہ آپ کے لیے یہ دیکھو یہ پرووائڈ ہوا ہے، صحیح ہے، فلٹ دیا گیا ہے۔ دیکھو یہ یہ پی سی سی ہے، یہ بورڈ ہے، اور یہ آپ کا اسکریڈ ہے، یہاں سے فاؤنڈیشن شروع ہے۔ تو آپ یہ توڑ کے جو ایکسٹرا آپ نے یہاں تک اسکریڈ کیا ہوتا ہے یہ والا، وہ توڑ کے یہاں پہ فلٹ بنا لیتے ہو تاکہ آپ کا یہ والا جگہ ایکسپوز ہو۔ اب جب یہ ایکسپوز ہوتا ہے پھر آپ یہاں پہ یہ جو فاؤنڈیشن کا واٹر پروفنگ ہے، اس کو کرنے سے پہلے یہاں پہ آپ ایک دوسرا پیس دو گے، یہاں پہ یہ والا پیس، یہ کیا ہے، انفورسمنٹ اسٹیپ اس کو بولتے ہیں۔ یوزلی ہم کارنر میں پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ کوئی چانس ہی نہ رہے کارنر میں پانی کی انٹرنس کا۔ ابھی آگے جاتے ہیں کہاں پہ، یہ فلٹ تھا، اور فلٹ لگانے کے بعد یہ واٹر پروفنگ ہوا تھا، فاؤنڈیشن پہ ہم نے واٹر پروفنگ کرنا ہے، یہ اس کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ تو یہ بھی ایک پکچر ہے، میں بعد میں اس میں آتا ہوں جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ فاؤنڈیشن واٹر پروفنگ کمپلیٹ ہو گیا ہے، پراپرلی لیپ ہو کے سب کچھ کر کے ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اسکریڈ کرتے ہیں، چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہاریزونٹل میں ہم اسکریڈ کرتے ہیں، یہاں پہ اسکریڈ ہوگا، یہاں پہ پروٹیکشن بورڈ ہوگا، اور یہ جو ہاریزونٹل یہاں پہ بھی اسکریڈ ہوگا۔ تو اس پکچر میں آپ دیکھ لو، یہ اس کے اوپر اسکریڈ ہو گیا ہے، پروٹیکشن اسکریڈ، یہ پروٹیکشن بورڈ اپلائی ہو گیا، یہ دیکھو پروٹیکشن بورڈ اس پہ لکھا بھی ہے۔ تو یہ جو ہاریزونٹل ہے یہاں پہ انہوں نے موٹر یا اسکریڈ آپ لگا سکتے ہو، اتنا تھکنیس ہو کہ آپ کا جب یہاں پہ بگ فیلنگ ہو تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو اور پنکچر نہ ہو یہاں پہ جو آپ نے واٹر پروفنگ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اپنے سائڈ میں ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں۔ اچھا اب اس پکچر میں دوبارہ آتے ہیں، دیکھو یہ ایک پی سی سی ہے، اس کے اوپر ہم نے واٹر پروفنگ کیا ہے، پھر یہاں پہ یہ لیول مارک دیے ہیں کس اتنے تک ہم اس پہ اسکریڈ کریں گے۔ اب چونکہ یہ تو پی سی سی تو ہم نے زیادہ کیا تھا، ہمارے فاؤنڈیشن کی تو باؤنڈریز یہاں پہ ہے، تو ہم اسکریڈ فل اینڈ ٹو اینڈ کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ فاؤنڈیشن کا کام ہوگا تو تب اس ٹائم آپ کا یہ جو ایریا اگر ایکسپوز ہوا، آپ نے اسکریڈ نہ کیا ہو تو یہ ڈیمیج ہوا، اس لیے فل بائی فل آپ ہے نا کارنر ٹو کارنر آپ اسکریڈ کر لو گے۔ لیکن جب فاؤنڈیشن کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس طرح سے آپ جو ہے نا یہ جو ایریا یہاں سے فاؤنڈیشن سے لے کے یہاں تک یہ والا اسکریڈ توڑ دو گے ہیلٹی سے، جب وہ توڑ دو گے تو پھر جو ہے نا آپ یہاں پہ فلٹ پرووائڈ کر لو گے، اور وہ فلٹ کے بعد جو ہے نا آپ اس پہ پروفنگ ممبرین لگاؤ گے۔ سیم دیکھو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو یہ بھی فلٹ دیا گیا ہے، جہاں پہ بھی کارنر رہے گا فلٹ ہوگا، اور اس پہ ادھر رینفورسمنٹ اسٹرپ دیا جائے گا، پھر فل جو ہے نا آپ کا جو لیئر ہے وہ آئے گا، یہاں پہ رینفورسمنٹ اسٹرپ دیا جائے گا، پھر یہاں سے آ کے فل واٹر پروفنگ لیئر ادھر تک آ جائے گا اور ادھر لیپ ہو جائے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے، کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔